لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو خطاب فرما کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو بھی اور تمہیں بھی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم سب کے سب تقوی اختیار کر لو. اس آیت کریمہ سے تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں بلکہ کائنات کے سارے انسانوں کو دیا ہے. فقہائے کرام، محققین حضرات رحمہم اللہ نے تقوی کی بے شمار تعریفات اور توجیحات نقل فرمائی ہیں. ان میں جو سب سے پسندیدہ اور بہترین تشریح ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس راستے میں کانٹے زیادہ ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل، کئی مرتبہ ایسے راستے سے میرا گزر ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے اس راستے کو کیسے عبور کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دامن اور میرا جسم ان کانٹوں میں الجھ جائے. بچا بچا کے اپنے آپ کو چلتا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب، اسی کا نام تو تقوی ہے کہ یہ دنیا کی ساری یہ خاردار وادی ہے اور اس خارستان کے اندر گناہوں کے کانٹے جگہ جگہ بچھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان اس خاردار وادی میں اپنے ایمانی دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کے چلے گا، اسی کو متقی کہا جاتا ہے اور اسی کا نام تقوی ہے.
چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تقویٰ کے 3 درجات ہیں، اور تقویٰ کا سب سے پہلا اور بنیادی درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لے۔ اور الحمدللہ تقویٰ کا یہ جو درجہ ہے ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ اگر کفر سے نہیں بچاتا تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، اور اگر شرک سے نہیں بچاتا تو وہ مسلمان نہیں، مشرک ہے۔ تو الحمدللہ یہ درجہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا یہ درجہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین کی طرح۔ اور تقویٰ کا دوسرا درجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حبیب کی نافرمانی اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزارے۔ یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے، دوسری سیڑھی ہے، اور اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر مسلمان دنیا آخرت میں اپنی کامیابی چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے یہ دنیا کی زندگی گزار دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، اور اس شخص کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس کو ایک عورت اپنی طرف بار بار مائل کیا کرتی تھی، لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مرد اس عورت کے گھر آ پہنچا، اور جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو سورہ اعراف کی آیت کریمہ اس کے سامنے آئی کہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شیطان تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے اور تمہاری توجہ کسی گناہ کی طرف کروانے لگے تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، شیطان کے وسوسے اور شیطان کے حملے سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے۔ چنانچہ جیسے ہی آیت کریمہ اس کے سامنے آئی، اس کا مفہوم سامنے آیا، تو اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اور اسی خوف کی بدولت وہ ادھر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جیسے ہی اسے ہوش آیا، دوبارہ یہی آیت کریمہ اس کے سامنے ہے، اور اسی آسنا میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قبر پہ آ کے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اے قبر والے، تمہیں اس بات کی خوشخبری ہو کہ چونکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے اوپر موت آئی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 2 جنتوں سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی جنت بنا دیتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور تیسرا درجہ تقویٰ کا یہ ہے، اور وہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین اور افضل ترین درجہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان جس طرح تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ مکروہات اور مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اسے کوئی ہیلا نظر آ رہا ہو کہ اگر میں ایسا کر لوں تو یہ کام میرے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا بہت حرام کا اندیشہ ہے، ناجائز کا اندیشہ ہے، تو متقی اسے کہتے ہیں کہ وہ اس کام کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے علی بن حفص رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں شریک بنا لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت علمی مصروفیات میں ہوتے تو ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ کپڑا تم نے بیچنا ہے
تمہیں خرید کر کپڑا میں دوں گا، کپڑے کی ڈیلنگ میں کروں گا، لیکن آگے بیچنا تم نے ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد سے کہا کہ یہ کپڑا جو تمہارے سامنے پڑا ہے اس میں فلاں عیب ہے، اگر کوئی گاہک آتا ہے خریدنے کے لیے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس گاہک کو بتانا ہے کہ اس کپڑے کے اندر فلاں عیب موجود ہے۔ اگر تم نے نہ بتایا تو یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ قدرتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گاہک آیا اس کپڑے کو خریدنے کے لیے تو علی بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو بتانا بھول گیا، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر، بتانا بھول گئے۔ اب کپڑا بک گیا، امام صاحب تشریف لائے، پوچھا کہ وہ کپڑا کہاں ہے؟ کہنے لگے جناب وہ کپڑا تو ہم نے بیچ دیا۔ فرمایا کہ عیب کا بتایا تھا؟ کہا کہ وہ تو بھول گئے میں بتانا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم نے جتنا کپڑا بیچا ہے اور جتنی خریداری کی ہے اس سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ 30,000 درہم کے قریب اس دن خریداری ہوئی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ کیوں؟ اب وہ سارا مال حرام کا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر حرام کا شبہ آ گیا تھا، ناجائز کا شبہ آ گیا تھا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی، اس سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز تھا کہ کپڑے کا کاروبار تھا، دکانداری تھی، عصر کی نماز کے بعد آپ اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم پہلے تو دیکھتے تھے آپ عصر کے بعد اپنا کاروبار بند کرتے تھے، آج آپ نے ظہر کے بعد بند کر دیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اس وقت روشنی تو ہوا نہیں کرتی تھی، تو بادلوں کی وجہ سے آج روشنی کم ہو گئی۔ اب اگر میری دکان پر کوئی گاہک آئے گا اور وہ کپڑے کو دیکھے گا تو روشنی کی کمی کی وجہ سے اسے کپڑے کی کوالٹی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جس طرح آج آپ اگر دکانوں میں جائیں تو دکانداروں نے جو کپڑے کی دکانیں ہیں ان میں کافی زیادہ بلب لگائے ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے تاکہ گاہک کو کوالٹی کا پتہ چلے۔ اس وقت روشنی تھی نہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ظہر کے بعد دکان اس لیے بند کر دی کہ آج آسمان پر بادل تھے، روشنی کم تھی، گاہک کو دھوکہ لگ سکتا ہے، اور عصر کے بعد میں دکان اس لیے بند کر دیتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دکان ہی بند کر دیتا ہوں۔ یہ تو اس وقت کے مرد تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی اس دولت سے نوازا تھا کہ وہ حرام تو دور کی بات، ناجائز تو دور کی بات، اپنے آپ کو مکروہات اور مشتبہات سے بھی بچایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ جناب میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی پوچھئے۔ تو عورت کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں لوگوں کے لیے کپڑا کاٹ کر اپنے گھر کا گزر بسر چلاتی ہوں، آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ رات کے وقت میں اپنی شمع جلا کر، اپنا دیا جلا کر میں کپڑا کاٹتی ہوں۔ آج رات کے وقت جب میں کپڑا کاٹ رہی تھی تو شہر کا جو حاکم ہے اس کا قافلہ گزرا، اور اس حاکم کے لیے لوگوں نے شمع روشن کی ہوئی تھی، تو اس وقت ماحول کے اندر روشنی زیادہ پیدا ہو گئی۔ تو اس روشنی سے میں نے فائدہ اٹھا کر جلدی جلدی میں نے دھاگا کاٹنا شروع کیا اور زیادہ کپڑا میں نے کاٹ لیا۔ جب حاکم میں وقت چلا گیا، روشنی کم پڑ گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ تو میں نے غلط کیا، اس حاکم میں وقت کی روشنی سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، پتہ نہیں اس کی اجازت بھی تھی کہ نہیں، یہ میرے لیے جائز بھی تھا کہ نہیں۔ تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ جو کپڑا میں نے اس روشنی میں بنایا ہے کیا میں اس کو صدقہ کروں، اس کی کمائی صدقہ کروں، یا کہ ساری رات میں جو میں نے کپڑا بنایا ہے سارے کو صدقہ کر دوں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا کہ اس رات تم نے جتنا بھی کپڑا بنایا ہے سارے کے سارے کپڑے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اب وہ عورت اٹھ کے چلی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے موجود تھے۔ ابا جان آپ نے عجیب مسئلہ بتایا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ مسئلے کو چھوڑو، پہلے جاؤ اور یہ دیکھو کہ یہ عورت آئی کہاں سے تھی۔ ان کے بیٹے باہر نکلے اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ عورت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔
بیٹے نے آ کے بتایا کہ جناب یہ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی اور یہ ان کی بہن تھی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدمی کی بہن کی یہی شان تھی اور اس کے تقوی کی یہی شان تھی کہ اسے چاہیے کہ ساری رات کا کپڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اس لیے کہ یہ تو اتنا نیک خاندان ہے، اتنے متقی لوگوں کا خاندان ہے، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اگر ان کے مال میں کوئی مشتبہ چیز شامل ہو جائے اور یہ اس کو استعمال کریں، انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کی راہ میں سارا کپڑا صدقہ کر دے۔ تو علماء ہوں، صلحاء ہوں، اکابرین ہوں، صحابہ کرام ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اگر کوئی متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر اور شرک سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، مکروہات اور مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا بچا کے زندگی گزارتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا چیز ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی نام ہے اس چیز کا کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو بچا لائے۔ ایک موقع پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور کپڑے دھونے کے بعد اپنے شاگرد کو دیے کہ جا کے انہیں سوکھنے کے لیے لٹکا دو۔ تو شاگرد نے سوال کیا کہ جناب یہ سامنے باغ کی دیوار ہے، اس باغ کی دیوار پر لٹکا دوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ باغ کس کا ہے، ہمیں اس کی دیوار کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس باغ کی دیوار پر نہ لٹکاؤ۔ شاگرد کہنے لگے کہ جناب یہ سامنے گھاس پھوس ہے، آپ اگر حکم دے تو میں اس گھاس پر اس کپڑے کو سکھانے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، یہ گھاس تو جانوروں کا حق ہے، اگر ہم اس پر کپڑا رکھ دیں گے تو یہ جانوروں کی حق تلفی ہوگی، یہاں بھی نہ رکھو۔ پھر وہ شاگرد کہنے لگا کہ جناب آپ کے گھر میں آپ کا یہ درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی پہ لٹکا دوں؟ فرمایا کہ جی، بڑی ٹہنی پہ لٹکانا، چھوٹی پہ نہ لٹکانا، اس لیے کہ چھوٹی ٹہنی پہ لٹکاؤ گے وہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی اور ہمارے کپڑوں کی وجہ سے ایک ٹہنی ٹوٹ جائے، یہ نقصان بھی ہمیں برداشت نہیں، یہ بھی معاذ اللہ تلفی کے اندر آتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کا تو یہ حال تھا، وہ ایک ایک چیز کے اندر تقوی اختیار کرتے اور ایک ایک چیز کے اندر جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تو سب سے پہلی سوچ اور فکر ان کی یہ ہوا کرتی تھی کہ آیا یہ جائز ہے، یہ ناجائز تو نہیں، یہ حلال ہے، حرام تو نہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط تو نہیں، اس کے بعد وہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن محفل لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پسندیدہ عورت کون سی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ فلاں عورت، کسی نے جواب دیا فلاں عورت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کائنات کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ کائنات کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جسے پوری زندگی نہ کسی غیر محرم نے دیکھا ہو اور نہ اس عورت نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو، یہ کائنات کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ جب میری وفات ہو اور آپ میرا جنازہ اٹھائیں تو کوشش کریں کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیں، اور جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اس پر کھجور کے تنے ڈال دیے جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ میرا قد کتنا ہے، دیکھنے والوں کو میری جسامت کا بھی پتہ نہ چلے اور دیکھنے والوں کی میرے اوپر نظر بھی نہ پڑے، رات کے وقت میرا جنازہ تم نے اٹھانا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہیں رات کے وقت اٹھا کے قبر کی طرف لے جایا گیا، اور امہات المؤمنین عام طور پر جب گھر میں ہوا کرتی تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ وہ گھر میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر اچانک گھر کا دروازہ کھلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے یا کسی غیر محرم کی نظر اچانک ہمارے اوپر پڑ جائے، ان کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی۔ تو اگر ان اکابرین کو دیکھا جائے، اپنے بڑوں کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے تو ہمیں اس چیز کا واضح پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی یہ لوگ بڑے عجیب لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کیسے عمل کیا
کہ جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی بیان فرمایا، سورہ آل عمران میں بھی بیان فرمایا، اے آل ایمان اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ایسا تقوی اختیار کرو، ایسے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہارے اوپر جب موت آئے تو ایسی حالت میں موت آنی چاہیے کہ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں موجود ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے تقوی اختیار کر لیا اور معاذ اللہ پھر چھوڑ دیا، پھر 1 مہینہ جوش چڑھا پھر تقوی اختیار کیا پھر چھوڑ دیا، 1 سال کے لیے جوش چڑھا تقوی اختیار کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، فرمایا کہ پوری زندگی تمہارے اوپر موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، مکروہات مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کی جنت بنا دیں گے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ اس کی جنت بنا دیں گے۔ عام لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو عام جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے انسان اپنے والد سے ڈرتا ہے، اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اپنی ماں سے ڈرتا ہے، اپنے بہن بھائی سے ڈرتا ہے کہ کہیں میری غلطی پر یہ مجھے مارے نہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھا کر کہ وہ ہمارا رب بہت بڑا ہے، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا رازق، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا وہ ہے، اسی عظمت کو دل میں بٹھا کر، اللہ کی قدر و قیمت جان کر، اللہ کی معرفت کو سمجھ کر جو بندہ اللہ کی ذات سے ڈر جائے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور پوری زندگی فرائض کو بجا لاتا رہے، یہی حقیقت میں متقی انسان ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے بھی ہدایت اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر نہ ہو تو اللہ معاف کرے یہ قرآن بھی اس انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس قرآن سے، اللہ کی کلام سے ہدایت اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں تقویٰ کے ان 3 درجات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔